میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ زندہ دلی کے ساتھ سلام کا جواب دیں، کیونکہ آج جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اسی قوم کے پیچھے ساری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھ کر اگر کوئی ذکر مصطفیٰ نہ کرے، درود پڑھ کر اگر کوئی ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے چاہیے کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اسے چاہیے کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان یہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ زبان یہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کہ خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان کہ خدا نہ کرے، جو ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ جو ذکر خدا کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ تھوڑی سی کو کم کر دیجیے اگر مائک والے صاحب، بس چھوڑ دی۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ آپ مختار ہوں، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ مانگتا اس لیے ہوں کہ آپ مختار ہوں، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتاؤں کیا لگتا ہے میرا مصطفیٰ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ جی لگا کر بابا سے بلند اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور راحت قلب سینہ، امیروں کے مولا، غریبوں کے آقا، یتیموں کے ملجا، غریبوں کے سہارا، بے سہاروں کے سہارا، ہم سب کے آقا حضور احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کر لے۔ پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وعظ قوم کو پختہ خیالی نہ رہی، شیری نہ رہی، شیری مقالی نہ رہی۔ اسلام کے بیٹوں، تھوڑی دیر تک میری تقریر کو سنو۔
تھوڑی دیر تک میری تقریر کو سنو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، کیونکہ خطابت کا جب دور ہوتا ہے تو ہلکی سی کنکڑ بھی آپ کی خطابت کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ آیت کریمہ کا ترجمہ، کیونکہ اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے پیارا مذہب ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے بیٹھو، آج ہر کوئی اسلام کو پھیلانے کی بات کرتا ہے، آج ہر کوئی نقیب کی سوچ ہے کہ اسلام آگے بڑھے، خطیب کا خیال ہے کہ اسلام آگے بڑھے، اور شاعر اہل سنت کی چاہت ہے کہ اسلام آگے بڑھے۔ آج ہر کوئی اسلام کو تو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلام کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کے ساتھ آگے سفر کرنا ہوگا؟ اسلام کے بیٹھو ذرا غور سے سنو، میرے آقا کی پوری زندگی 63 سال ہے، یعنی کہ 63 ایئرس اولڈ ہے، اسی میں میرے آقا کا بچپن بھی ہے، اسی میں میرے آقا کی کڑیل جوانی بھی ہے، اسی میں میرے آقا کا لڑکپن بھی ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے جب فرعون کی چوٹی سے دنیائی انسانیت کو اعلان حق دیا ہے اور کہا ہے کہ او پتھروں کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، منات کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، لات کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، یہود کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ، نجد کی پوجا کرنے والوں ادھر آؤ۔ جیسے کہ میرے آقا نے دنیائی انسانیت کو اعلان حق دے دیا ہے کہ پتھروں کی پوجا مت کرو، بت کی پوجا مت کرو، لات کی پوجا مت کرو، منات کی پوجا مت کرو، بہروں پر کی پوجا مت کرو۔ اتنا ہی سچا اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اگر ابو جہل سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ مصطفیٰ لاجواب ہے، اس پر سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ مصطفیٰ لاجواب ہے، شیبہ سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ مصطفیٰ لاجواب ہے، ابو جہل سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ مصطفیٰ لاجواب ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کی زندگی لاجواب ہے، میرے آقا کی سیرت لاجواب ہے، میرے آقا کی صورت لاجواب ہے، میرے آقا کے دندان لاجواب ہے، میرے آقا کا خاندان لاجواب ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو دیکھنے والے کہتے ہیں بڑے بڑے امیروں کی بیٹیاں، بڑے بڑے رئیسوں مندوں کی بیٹیاں، بڑے بڑے دولت مندوں کی بیٹیاں، 18 سال کی جوان بیٹیاں، 18 سال کی جوان بیٹیاں، 20 سال کی جوان بیٹیاں، 21 سال کی جوان بیٹیاں، 22 سال کی جوان بیٹیاں اپنے دل کے اندر یہ چاہت مسل کر رہ جاتی ہے، کاش آمنہ کا لال دیکھ لے، کاش حضرت عبداللہ کا جگر پارا دیکھ لے، کاش حضرت ابو طالب کا نور نظر دیکھ لے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس چاند کی طرف نگاہ بددعا اٹھا کر دیکھتے رہے تھے، جس چاند کی طرف نگاہ ماذا البصر وما طغى اٹھا کر دیکھتے رہے تھے، لیکن چاند بھی اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اپنی روشنی کی بھیک طلب کرتا ہے، ستارے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اپنے جلولاہٹ کی بھیک طلب کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کہ میرے آقا کی شان ہے، تو ذرا دیکھو جب کفار مکہ، جب مکہ کی سرزمین پہ اسلام کا اسلام نہیں پھیلا ہوا تھا، جب مکہ کی سرزمین پہ عورتوں کو بچہ پیدا ہوتے ہی زندہ مارنے کا حکم دے دیا جاتا تھا، ان کے برتنوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، ان سے الگ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا،
وہ بانی کے اسلام تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ مکے کی سرزمین پہ تشریف لا کر دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ پتھروں کی پوجا کرنے والوں ادھر آ جاؤ، منات کی پوجا کرنے والوں ادھر آ جاؤ، لات کی پوجا کرنے والوں ادھر آ جاؤ۔ اب مکہ کے شہر میں کوئی عورتیں زندہ دفن نہیں کی جائے گی، جو بیوہ عورتیں ہوا کرتی ہیں ان کو الگ رہنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ انہیں جلایا نہیں جائے گا۔ لیکن ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خود سید خدیجہ النساء سے شادی کر کے دنیا انسانیت کو پیغام دے دیا ہے۔ آج سے دنیا میں کوئی اور زندہ راندنی نہیں جائے گی، زندہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے پہلے اس پر عمل کر کے بتایا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کے بتایا ہے، روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھ کے دکھایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کے دیوانوں ذرا اندازہ لگا ہو، وہ مکہ کا دور تھا جب مکے میں اسلام نہیں پھیلا ہوا تھا۔ آج تو ہر کوئی اسلام کو پھیلانے کی بات کر رہا ہے۔ آج اے میرا مذہب مذہب اسلام ہے تو اسلام کے پیٹو دیکھو، آج کوئی دھرم بہت کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے۔ آج کوئی دھرم کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ آج کوئی دھرم یہود کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، بدھ کے پوجا کرنے والوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کے دھرم میں ان کو شک ہے۔ اور میرا مذہب جو ہے مذہب اسلام سچا اور پکا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے۔ جو اس مذہب میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ خود پاک ہو جاتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بھڑکے ہوئے شعلے تھے جذبات پہ آ گئے، بھڑکے ہوئے شعلے تھے جذبات پہ آ گئے۔ ابھی تو 10 پہ ہو کہیں ایسا نہ 0 پہ آ جائے، ابھی تو 10 پہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ 0 پہ آ جاؤ۔ تو میرے آقا کے دیوانوں تو اندازہ لگاؤ میرے آقا نے کن کن مصیبتوں کے ساتھ اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ذرا دیکھو، اگر دیکھا جائے اسلام سے میں نے پوچھا، اگر پوچھا جائے تو اسلام کہتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی جس کوشے میں موجود ہے، جس خطے میں موجود ہے، جس شہر میں موجود ہے، اگر میرے آقا کا ماننے والا ہے، اگر میرے آقا کا ماننے والا ہے، اگر میرے آقا پر ایمان رکھتا ہے تو ایمان ہی نہیں بلکہ محبت رسول تو ایمان کی جان ہے۔ تو اسلام کہتا ہے جس شہر میں اگر میرے نبی کا ماننے والا ہو، اسلام اس کے گھر تک نہیں بلکہ اس کے دل پر حکومت کرتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں ذرا آپ اندازہ لگاؤ، اسلام میں جب مکے کے شہر میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا، اگر آپ کو کسی سے سمجھنا ہے، کسی دنیا دار سے نہ سمجھتا، کسی دنیا کے بنائے ہوئے پارلیمنٹ کے سموِدھان سے نہ سمجھتا، بلکہ میرے مصطفیٰ کے سینے پر اترے ہوئے قرآن سے سمجھتا۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، تب آپ کو اسلام کا جو مسئلہ ہے، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ سمجھ کر پڑھیے، جب سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن کا پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنہا تمہارے لیے، دہن زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، یا حبیب یا رسول اللہ میں کیسے کہوں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہے، آپ تو دکھوں کو تیرانے والے آقا ہے، آپ تو پیاسوں کو پانی پلانے والے آقا ہے،
حکیم ارض و سماوات مختار کائنات سید الفضا آقا احمد رضا آپ کی نعت سنانا چاہتا ہے۔ احمد رضا آپ کی شان میں کچھ لفظ گشائی کرنا چاہتا ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ میں کیسے کہوں، میں لکھوں تو کیسے کہوں، یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے بارے میں قرآن کیسے فرما رہا ہے، آپ کے سینے کے بارے میں قرآن کیسے فرما رہا ہے، ما ذاق البصر وما طغى آپ کے بینائی کے بارے میں قرآن کیسے فرما رہا ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ اولاد رسول کے بارے میں قرآن کیسے کہہ رہا ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ نب رسول کے بارے میں قرآن کیسے کہہ رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوار ہو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پتلی پتلی غلے غلے کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی غلے پتلی 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 غلے غلے کی پتلیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ڈال دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ دیر بعد کھول بند کر۔ خود کو کر اتنا بلند بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود کو کر اتنا بلند بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ تم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت بلا سلام۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت یحییٰ کی رضا بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی گریہ بیزاری بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا چمک جلال بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جمال بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت فاروق اعظم کی حقانیت بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ آپ کے اندر حضرت عمر کی صداقت بھی ہے۔ یا حبیبی یا رسول اللہ میں کہوں تو کیسے کہوں، کس شان سے کہوں، کس زبان سے کہوں، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا سے کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا